سے پہلے آپ کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کس سائز کا کپ استعمال کرنا ہے۔ مارکیٹ میں مینسٹرول کپ 3 سائزز میں اویلیبل ہیں، اسمال سائز، میڈیم سائز اینڈ لارج سائز۔ غور سے سنیے گا، اسمال سائز کا جو کپ ہوتا ہے وہ ان بچیوں کے لیے ہے جو سیکشولی ایکٹیو ہیں لیکن ابھی ان کی کوئی بچے کی ڈیلیوری یا پیدائش کا مرحلہ نہیں آیا۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سمینہ توفیق ہے۔ میں پچھلے 28 سال سے گائنی آپس کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں اور آج کل لاہور جنرل ہاسپٹل میں ایز انچارج گائنی او پی ڈی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مینسٹرول کپ کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہم کیوں یہ ترجیح دیتے ہیں کہ مینسٹرول کپ استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مینسٹرول کپ کی سلیکشن میں آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ کو یہ فیصلہ آپ نے اپنے گائنیکولوجسٹ سے مل کر کیا کہ آپ اپنے ماہواری کے ایام مخصوصہ میں مینسٹرول کپ کا استعمال کریں گی، آپ پیڈز ٹیمپونز کو چھوڑ دیں گی، تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کس سائز کا کپ استعمال کرنا ہے۔ مارکیٹ میں مینسٹرول کپ 3 سائزز میں اویلیبل ہیں، اسمال سائز، میڈیم سائز اینڈ لارج سائز۔ غور سے سنیے گا، اسمال سائز کا جو کپ ہوتا ہے وہ ان بچیوں کے لیے ہے جو سیکشولی ایکٹیو ہیں لیکن ابھی ان کی کوئی بچے کی ڈیلیوری یا پیدائش کا مرحلہ نہیں آیا۔ وہ بچیاں اسمال سائز کا کپ استعمال کریں اور اس کے بعد میڈیم سائز کا کپ سیکشولی ایکٹیو ان خواتین کے لیے ہے جن کی کوئی ویجائنل ڈیلیوری ہو چکی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر اگر ہم آتے ہیں تو وہ ہے لارج سائز کا کپ۔ لارج سائز کا کپ جن کے 3 سے 4 بچے ہیں، ویجائنل ڈیلیوریز ہو چکی ہیں، وہ یہ کپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے تو اگر آپ کا کوئی غلطی سے کپ غلط سائز کا آ گیا تو نیکسٹ سائیکل میں آپ اسے ریپلیس کر سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کو استعمال سے اندازہ ہو جائے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کپ آپ کو استعمال کرنا ہے وہ پراپر طریقے سے اسٹرلائزڈ ہو، صاف ہو، تاکہ آپ ہر طرح کے انفیکشن سے بچ سکیں۔ تو اس کی اسٹرلائزیشن میں کیا ہوگا کہ آپ کو جب ایک سائیکل میں آپ نے استعمال کیا اسے سیو کیا، نیکسٹ جب آپ کا سائیکل آیا تو آپ اسے ابلتے ہوئے پانی میں 4 سے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے، وہ بوائل ہو جائے، پھر اسے آپ نکالیں۔ جب وہ اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے تو ڈرائی ہونے کے بعد آپ کو جیسے بھی میں بتاؤں گی تو اس کی انسرشن ہوگی۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ جو آپ کو نوٹس کرنا ہے، اپنی پرسنل ہائیجین۔ جب آپ کو اس کی انسرشن کرنی ہے، آپ کے ہاتھ پراپر طریقے سے دھلے ہوئے ہوں، ناخنوں کی کٹنگ ہوئی ہو۔ لمبے ناخن آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس چیز کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ مینسٹرول کپ ایام مخصوصہ کے دنوں میں استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو بگنرز ہیں یا جن بچیوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کو کیسے فولڈنگ کی جاتی ہے، یعنی انسرشن سے پہلے اس کی فولڈنگ کے 3 پوائنٹس ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ میں اسے ہم یو شیپ یا سی شیپ میں فولڈ کرتے ہیں۔ دوسرا پنچ ڈاؤن طریقے سے اسے فولڈ کیا جاتا ہے۔ تیسرا اس کو نمبر 7 کی شکل میں فولڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 وہ شیپس ہیں جنہیں انسرشن سے پہلے فولڈنگ میں ہم پہلا سٹیپ لیں گے۔ جب آپ نے کپ کی پراپر طریقے سے فولڈنگ کر لی تو آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھتے ہوئے، یعنی اس پوزیشن میں جس میں آپ آرام محسوس کریں اور آسانی محسوس کریں، اس کی انسرشن کریں گے۔ فولڈڈ کپ کو آپ پکڑ کر سٹیم سے آپ ویجائنل کینال میں انسرٹ کریں گے۔ ویجائنل کینال ریپروڈکٹیو سسٹم کا وہ حصہ ہے جس کی عموماً لمبائی 5 سے 13 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے، تو آپ سٹیم سے پکڑ کر لیبیاس کو سٹریچ کرتے ہوئے بآسانی اس کو اندر انسرٹ کر دیتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ آپ کو دوں گی کہ جو ویجائنا ہے، ویجائنل کینال میں آپ نے انسرٹ کیا، اس کے بعد جو کپ کا جو منہ ہے اس کی پلیسمنٹ سروکس کے بالکل نیچے ہونی چاہیے،
ना इसे सर्विक्स से ऊपर, जो बच्चेदानी का मुंह है जहाँ से आपका वो ब्लड का फ्लो आ रहा है उससे बहुत ऊपर या उससे बहुत नीचे या पीछे नहीं होना चाहिए। जस्ट इमीडिएटली सर्वाइकल ओपनिंग के नीचे इसको इंसर्ट करें ताकि जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड आ रहा है, माहवारी का खून आ रहा है, वो उसमें जमा होता रहे। इसके साथ साथ आप अगर ये महसूस करते हैं जब आपने वजाइना में इंसर्ट किया कि इसका जो आपने फोल्ड किया था वो खुला नहीं, तो आप फिंगर से टैप टैप करते हुए उसे खोल सकते हैं। वजाइनल कैनाल की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं, आप बआसानी कप को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फोल्डिंग इंसर्शन के बाद आपके जहन में सवाल आता है कि कितनी देर के बाद कप को चेंज किया जाए। मेंस्ट्रुअल कप को 6 से 8 घंटे के बाद आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हर एक के लिए मुख्तलिफ दौरानिया हो सकता है क्योंकि हर एक का अपना एक फ़्लो है। किसी को खून ज़्यादा पड़ता है, किसी को कम पड़ता है, किसी का कप फिल हो जाएगा 4 घंटे में, किसी का 6 और 8 घंटे में। ये आपको अपने लिए पर्सनली देखना है कि 6 से 8 घंटे में आप इसको कब निकालें और इसको खाली करें, वॉश करें। इसके बाद आपने इंसर्शन के मरहले से गुजर चुके हैं, आपका वो कप फिल हो चुका है, अब आपको रिमूव करना है। तो उसके लिए आप कमोड पर बैठिए कंफर्टेबल होकर और स्टेम को, जो कप का स्टेम है उसको जेंटली पकड़कर उसको पीछे की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता लेकर आइए। इस तरह से जो उस कप में आपका अयामे मखसूसा का खून जमा हो चुका है उसको फ्लश आउट कर दें और साफ़ पानी से उस कप को धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेप्स वही होंगे, फोल्डिंग, इंसर्शन, देन रिमूवल। मेंस्ट्रुअल कप से मुतालिक या कोई भी आपकी ज़नाना अमराज़ मखसूसा से मुतालिक कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मरहम.pk पे डॉक्टर समीना तौफीक के लिए स्पेशल इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।